بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیات۔ قرآن کے انکار کا یا قرآن سے لاپرواہی برتنے کا یا قرآن کی طرف توجہ نہیں دینے کا مطلب یہ ہے قرآن کا انکار کرنا، جھٹلانا، کہ ہم دیکھتی آنکھیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کیا کہا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیات۔ اب جب سوچو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اور اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں پر جھوٹ باندھے، کہا تو کہانی قصے ہیں، جھٹلائے۔ کیا کہا؟ ظالم، اور ظالم کو معاف کوئی نہیں کرتا، ظالم کو تو ظلم کی سزا ملتی ہے۔ اب ظلم کیوں ہے؟ وچارنی ہے، غور کرنے کے لائق بات ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اسی رب تعالی نے تو تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری ہدایت کے لیے اسی نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا پیغام کتاب بھیجی۔ جب وہ جانتے ہیں کہ ہمیں جس خالق نے پیدا کیا اس کے نام سے کتاب ہم کو بتائی جا رہی ہے، یہ بتانے والا اس بات کو بتا رہا ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کرنا، اس کو نہیں ماننا، روح گردانی اختیار کرنا، نظر انداز کرنا، یہ ظلم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو باپ جانتے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کو نظر انداز کرے یا اس کے حکموں کو نہ مانے یا اس کی مرضی کے خلاف چلے تو باپ پر ظلم ہی تو ہے۔ ظالم نہیں ہے؟ کیا تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو ماں باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے؟ یہ جانتے ہو کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو کوئی ظلم نہیں ہے؟ اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ وہ تکلیف پہنچنا ہی تو ظلم ہے۔ اب یہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس کے ساتھ جو کتاب بھیجی، یعنی اس نبی کا اس کتاب کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہو۔ انکار کی تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ نبی کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول پر ظلم کیا اس نے اللہ پر، اس لیے کہا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، ان کو راستہ کبھی نہیں ملتا۔ آیت دیکھو، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تم انکار کر رہے ہو نا، تم لاپرواہی کر رہے ہو نا، میرے باپ نے میرے لیے سارے کام کیے، مجھے دین سکھانے کی جستجو نہیں کی، قرآن سمجھنے سمجھانے کی جستجو نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو یہ تو دنیا ہے تو جھک گیا، اوپر کیا ہونا ہے وہ دیکھو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب قیامت بپا ہوگی، میدان حشر کا منظر ہوگا، ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، جمع کر کے لے آئیں گے، قبروں سے
اٹھا کر کے ہم لا کے جمع کر دیں گے سب کو اپنے سامنے. پھر کیا ہوگا جی؟ ثم نقول، پھر ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین، کہاں ہے وہ تمہارے مشرک، کہاں تمہارے وہ دیوتا، کہاں تمہارے وہ پیر و فقیر جن کو تم پکارا کرتے تھے مجھے چھوڑ کر. شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں یوں نجات کروا دیں گے، یہ تو ہمیں یوں بخشوا دیں گے، یہ تو ہماری ڈوبتی ناؤ کو یوں تیرا دیں گے. بلاؤ این شرکاؤکم، کہاں ہے وہ؟ پھر کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فتنتہم، اس دن ان کی ساری قلعیں کھل جائے گی. یہ دنیا میں بہانے بنایا گیا، اسلام میں یہ کمی ہے، قرآن میں یہ کمی ہے، آج کون مانتا ہے؟ فرصت نہیں ہے صاحب، 2 پیسے کمائیں کہ اس دھندے میں پڑے رہیں. یہ سارے جو تمہارے فتور ہیں سب کھل جائیں گے، ساری بناوٹیں کھل جائیں گی تمہیں. نہ ہاں بنتے بنے گی، نہ انکار کرتے بنے گی. یہ عالم یہ ہوگا جو آگے فرمایا جا رہا ہے. الا ان قالوا واللہ ربنا وما كنا مشرکین، اے اللہ اپنے رب کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. اس قادر مطلق کو جھٹلا دیں گے. ظلم دیکھو یہ ہے، ومن اظلم ممن افترى، یہ ہے وہ ظلم. قیامت پڑھو نا ترجمہ لکھا ہوا، میں اپنے حساب سے کرتا ہوں ترجمہ لکھا ہوا. مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم، الا ان قالوا واللہ اللہ کی قسم، ربنا ما كنا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. ہماری تو ان میں آستھا اس لیے تھی کہ ان کے اندر ہمیں تو دکھائی دیتا تھا. اب تسلی بھرا ہاتھ، سینے پہ تیرا ہاتھ دھرا ہو. کیا وہ شعر ہے نا؟ تسلی کا سینے پہ بسم کی طرح بیٹھ رہا اور سینے پہ تسلی کی تسلی کی طرح ہاتھ دھرا ہو. ایسا ہاتھ اللہ تعالیٰ محبوب کے پیٹھ پر رکھتا پیار سے، ہے نا. جب پیار دیکھو آپ، ارے سمجھو گے تو بات بنے گی یار. جسے میں سوچتا ہوں تم سوچو، بڑا مزہ آئے گا. جس نے عشق نہیں کیا وہ کیا جانے کہ محبت شے کیا ہے. جی جس کی دل کی لگی ہو نا، جو لگاؤ اس سے، عشق کرو اس سے، سارے راز اپنا کھلتے چلے جائیں. دیکھو کیا شاندار ہے. انظر، آپ دیکھ رہے ہیں اے میرے محبوب، کیا تسلی بھرا، کیا پیار بھرا. انظر، آپ دیکھ رہے ہیں، کیفا کذبوا، کیسا جھٹلا رہے ہیں، علی انفسہم، اپنے آپ کو. جو کرتے تھے اس کا انکار کر رہے تھے، اپنا کو جھٹلانا ہوا نا، ہم نے کیا ہی نہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو عالم الغیب ہے. لذت دیکھو، ایک دل کو اندر سے تڑپا دینے والی، مسئلہ دینے والی بات ہے. کیا ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہماری دکھاوے کی نماز نہیں، دکھاوے کے روزے، یہ دکھاوے کا قرآن، یہ دکھاوے کے عقیدے، یہ سب گم ہو کے رہ جائیں گے. ہم خود الجھن میں آ جائیں گے، ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کیا ہم نے. اس دن حسرت حضور کا منہ دیکھا کریں گے، یا رسول اللہ کاش ہم نے آپ کی اس حقیقی مقام کو سمجھا ہوتا دل سے. یہ دل نہیں دیکھ لو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
ان کی جتنی بناوٹی باتیں تھی سب کھل گئی، سارے جھوٹ سامنے آ گئے ان کے۔ اللہ کے لیے حضور کہہ رہا دیکھیے اے میرے پیارے دیکھ تو صحیح، میری خدائی تجھ پر نثار، تو دیکھ تو صحیح، یہاں بھی کیسے جھٹلا رہے ہیں سامنے سامنے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ہیں جب آپ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، قرآن کے احکام لوگوں کو بتاتے ہیں، جب قرآن کی تبلیغ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر آپ کرتے ہیں تو یہ مشرک نافرمان کچھ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں کہ آپ کیا سنا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ یہ ابو جہل، امیہ، ولید بن مغیرہ اور یہ تھا جو یہ ان کے لیے نازل ہے کہ وہ کان لگا کر سنتے تھے، پھر ڈسکس کیا کرتے تھے۔ وہ تو سن لینا، عمل مت کرنا۔ کبھی کہتے یہ عجب کلام ہے، کبھی کہتے یہ جادو ہے، یہ دل پر اثر کرتا ہے، پھر کہتے تو مان مت لینا، بھروسہ مت کر لینا اس پر۔ یہ اس طرح باتیں وہ کرتے تھے۔ اس سمبند میں، اس سلسلے میں یہ زبان میں آیت نازل ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو تمہاری کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دی، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، سوائے انکار کرتے ہی بنے گی، اقرار کرتے ان سے نہیں بنے گی۔ کیوں نہیں بنے گی؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے کانوں کے اندر جو ہے ڈانٹ لگا دی۔ وفی آذانِهِمْ وَقْرًا، وقرا بہرا، روح چھوتنا، اور کہنا کانوں تلے بور مار رکھا ہے اس نے، بھیا بکی جاؤ، سنے گا نہیں یہ تو۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے غفلت کے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے ہیں، یہ سن کر ان سنیں۔ ان کے سننے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ساری نشانیاں لا کے ڈھیر کر دی جائے، شق القمر کا معاملہ ہو، پیڑوں سے بات کرنے کا معاملہ ہو، اونٹوں کے سجدہ کرنے کا معاملہ ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معاملہ ہو، سورج کے پلٹ جانے کا معاملہ ہو، پتھر سے پانی چشمے پھوٹ جانے کا معاملہ ہو، ساری نشانیاں لا کر انسان رکھ دو کہ تب یہ ایمان لا یؤمنون نہیں رہے، لا یؤمنون بہ، یہ ایمان لانے والے ہیں۔ بولیے بات ہماری کنڈیشن ہے کہ نہیں؟ جتنا سمجھایا جاتا ہے، جتنا بتایا جاتا ہے نماز یہ ہے، قرآن یہ ہے، اتنا ہی لوگوں کو ضد الٹی چڑھتی ہے۔ جو مشرکین کا حال تھا وہ آج ہمارا حال ہے۔ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو ایمان ہے نا، پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ زبانی دعوت، ڈبل مجرم نہیں، قسم کیا، اچھا کیا، کر کے چھوڑ دیا، برا کیا، ایمان لائے بہت اچھا کیا، ایمان لا کر ایمان کے مطابق کام نہیں کیا تو بہت غلط کر لیا آپ نے۔ تو وعدہ دے کے وعدہ فراموشی کر دینا، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا۔ کیا وعدہ کیا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ ہے ہمارا۔ اس وعدے کے بعد ہم پر نماز بھی فرض ہے، قرآن پڑھنا سمجھنا بھی فرض ہے، لوگوں کو سچ کی دعوت دینا بھی فرض ہے، سچائی پر قائم رہنا بھی فرض ہے، مصیبت پر صبر کرنا بھی فرض ہے، بھوک میں قناعت کرنا بھی فرض ہے، تانے دینا، تانے سے رکنا بھی فرض ہے، غیبت سے رکنا بھی فرض ہے۔ یہ ساری جتنی برائیاں ان سب سے رکنا، اور جتنے اچھے کام کرنے کے ہیں ان سے باز رہنا، ان کو نہیں کرنا، یہ وعدہ خلافی ہے، بد عہدی ہے۔ اوفوا بعہدکم، اپنے وعدے پورے کرو۔
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری نشانیاں بھی لا کر ان کے سامنے ڈال دیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. سارے دوزخ کا ڈر دکھا دو، ساری جنت کی بہاریں بتا دو، پھر بھی ایک بندہ نماز کے لیے نہیں آتا، پھر ایک بندہ قرآن سیکھنے کی طرف نہیں آتا، پھر بھی ایک بندہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف نہیں آتا. ہم تو ان سے بدتر ہو گئے. حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. حتیٰ یہاں تک کہ اس جاؤوک، جب یہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، یجادلونک، اس بات پر جھگڑتے ہوئے، یقول الذین کفروا، یہ کافر یوں کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا قرآن کی شکل میں ہمیں آدمی کسے سنا رہے ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی داستانیں، کہاوتیں پرانی ہیں. اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی داستانیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ قرآن کی طرف، دین کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود راہ فرار اختیار کرتے ہیں، خود بھاگتے ہیں اور دوسروں کو آنے سے روکتے ہیں. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ تو اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنی جان کو خود ٹوٹے پہ دھکیل رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو تمیز ہی نہیں کہ کیا کر رہی ہیں. ولو تری اذ وقفوا علی النار، اب آ جاؤ اے میرے حبیب، جب ہم ان کو دوزخ کے کنارے پہ لے جا کر کھڑا کریں گے اور دوزخ کی آگ کی اٹھتی ہوئی لپٹوں کو جب یہ دیکھیں گے، ان کے دل کانپ جائیں گے اور وہ یہ فریاد کریں گے، فقالوا یا لیتنا نرد، وہ کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم رب کی آیتوں کو اب نہیں جھٹلائیں گے. جھٹلا تو چکے ہو. ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا یار؟ ہم سے زیادہ بدعہد کون ہوگا یار؟ ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا یار؟ ہم مان بھی رہے ہیں، کر بھی نہیں رہے ہیں. ہمیں راستہ معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں معلوم ہے جنت کیسے ملے گی، ہمیں معلوم ہے دوزخ سے کیسے بچا جائے گا. تقریروں میں سنتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں، فیس بک پر رات دن ناٹک چلتا رہتا ہے، پھر بھی ہم کو عقل نہیں آتی کیا کہ خالی میسج بھیج دیتے کہ سیمت ہیں. اتنا بڑا ظلم، پوچھی ہاتھ میں، پڑھ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن خوانی یاد ہے، اس کی تعلیم یاد نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا یار؟ عذاب تو ملنا ہی ہے. وہی تو کہا جا رہا ہے وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب دوزخ کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کیا جائے گا، ان بچلتی، تڑپتی، بلکتی لپٹوں کو جب دیکھیں گے، کہیں گے آ میں تیرے لیے بھڑک رہی ہوں، آ جا. ایسے بلائیں گے اٹھ کے اوپر، ایسے آئیں گے جیسے کسی بلاتے نا، آ جا آ جا آ جا. ہمیں دیکھتی دوزخ کی آگ بھڑکے گی اور اب کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے تاکہ ہم تیری آیتوں کو انکار اب نہیں کریں گے، اب ہم تیری آیتوں کو سمجھ کر آئیں گے. کیا موقع ملے گا؟ نو، آج ہے، کل نہیں.
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مسلمان ہو جائیں گے جب دوبارہ آئیں گے تیرے پاس، تو مومن ہو کر کیا آئیں گے؟ کہاں دوبارہ زندگی رستے میں پڑی ہے کیا؟ کتنے درد سے پڑھاتا ہوں میں. بل بدلہم ما کانوا یخفون من قبل، کھل گئے ان کے دلوں کے سارے بھید جو کچھ وہ چھپا رکھے تھے انہوں نے. کیوں؟ وہاں قرآن یاد آیا. کہاں؟ دوزخ کی لپٹیں دیکھ لی. یہ لو کی یہ ہوا گرم کتنی تکلیف دے رہی ہے، دیکھا آپ نے؟ اس آگ کا کیا اندازہ ہو؟ اس آگ کا کیا اندازہ؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ تو وہی کریں گے دوبارہ بھی. اگر دوبارہ زندگی مل بھی جائے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد جائیں گے تو وہی کریں گے. مثال کیا ہے اس کی؟ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا، کیا ہوا؟ ارے بھائی توبہ کرتا ہوں میں، تو کیا ہوا؟ اب اتنی تیز گاڑی کبھی نہیں چلاؤں گا، اب تو میں کبھی نہیں چلاؤں تیز گاڑی، ہے نا. کچھ دن گزرنے کے بعد گاڑی ہے وہی اسپیڈ ہے، وہی گاڑی ہے وہی اسپیڈ ہے، سارا کھیل وہی ہے. وہ تو دیکھ لیا آمنے سامنے. موت دیکھ لی نا، ڈر گئے، جیسے ڈر گئی. 10 بار توبہ کر لی، میری توبہ میرے باپ کی توبہ، اب تو 20 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے زیادہ چلاؤں گا نہیں گاڑی. لیکن مہینے 2 مہینے 4 مہینے گزرے، واپس وہی رستہ ہے اپنا، تو وہی چلائیں گے. تو جب وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، مسلمان ہو کر آئیں گے، یہ تو وہاں ڈر دیکھ کر کہہ رہے ہیں. یہاں ہم بغاوت نڈر ہو جائیں گے. کہاں ہے رب ونکون من المؤمنین، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. ہم نے دیکھ لی موت کا نظارہ. اسے ڈرتے آگ سے، دوزخ کے آگ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. جواب دیکھیے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تو بڑے جھوٹے ہیں. وعدہ خلاف. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. ان کا تو عقیدہ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. جب مٹی ہو جائیں گے تو کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی تم دیکھو گے جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، جب اللہ کہے گا کہ بتاؤ یہ قرآن حق ہے کہ نہیں. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، یہ قرآن حق ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا وربنا، اے میرے رب تیری قسم قرآن حق ہے. وہاں یاد آ رہی ہے، یہاں آ جاتی تو قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو اب دنیا میں رہتے قرآن کو جھٹلا کر دوزخ کے عذاب سے قرآن کی حق کا اقرار کرنے پر چھوڑا نہیں جائے گا. اب تم نے جس بات کا انکار کرتے تھے آج تسلیم کر لیا ہے، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. صدق اللہ العظیم.